بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی یہ صورت اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے۔ عصر کے وقت جو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس شخص کی ہر بات اللہ مان لیتا ہے، ہر حاجتیں پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف ہمیں ظاہری عبادات کی تاکید کرتا ہے بلکہ باطنی طہارت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے مختلف اذکار اور وظائف کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا جامع دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت نور ہے، برکت ہے، شفا ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہر مہینے انسان کروڑوں روپے کما سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کا بتایا وہ عمل ہے جو لوگ مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانی، بے برکتی اور رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ لوگ اس عظیم صورت عمل نماز عصر کے بعد لازمی کر کے دیکھیں۔ ہر قسم کی فتنے، فساد، شر سے حفاظت ہوگی، مال و دولت، رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو غیبی خزانے سے مدد کرے گا۔ ناظرین، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور محبت بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کی اس عظیم صورت کے وظیفے میں تو یہ برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں نفس برستی دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور اس کے دل کو اطمینان عطا کریں۔ اس صورت کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لے اس کی زندگی میں انشاءاللہ مثالی اطمینان اور اللہ تعالیٰ کا خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز عصر کے بعد قرآن کی ایک عظیم صورت کو ایک بار پڑھنے کا مکمل طریقہ کار، فضائل، برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات کا تفصیلی ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ ناظرین، نماز عصر کا وقت ایسا ہے جس میں دن کا خاتمہ قریب ہوتا ہے اور انسان کی مصروفیات اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، خصوصاً قرآن کی تلاوت پر اذکار کرنا خاص برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھنے کا عمل انسان کی زندگی میں نورانیت، ذہنی سکون، جسمانی اور روحانی سلامتی، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت اور ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو اب بھی قابل ذکر ہے کہ نماز عصر کے بعد آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد کا وقت اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دن اور رات میں کچھ اوقات مقرر فرماتا ہے، ان میں دعائیں قبول ہوتی رہیں۔ عصر کے بعد کا وقت انہی میں سے ایک ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یعنی سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرو۔ عصر کا وقت غروب کے قریب ہوتا ہے، اس وقت تسبیح اور قرآن کی تلاوت خاص مقام رکھتی ہے، لہٰذا اس وقت میں اس سورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعا میں اثر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو راسخ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کو
ظاہری فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے ایک پرسکون اور خوشحالی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سارے جہان کا پیدا فرمانے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتوں میں بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقوں سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ طریقہ ہے، اسلام نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذریعہ معاشی کو اپنانے کا پابند نہیں بنایا، لیکن اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز و حلال ہو۔ حلال روزی کمانے کو اسلام عبادت قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بعد حلال کی کمائی کرنا بھی ایک فرائضہ اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پھل، میوے اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے جن کو تم نہیں دیتے، یعنی پرندے وغیرہ، دیگر حیوانات، سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ رحموں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ آخرت کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے واسطے بھی مال کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اللہ کی مخلوق پر اور اپنے بال بچوں پر خوشی دلی سے خرچ کیا جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ مسلمانوں کے لیے نوکری کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت میں دلچسپی لیں، کیونکہ ایک تجارت میں کئی لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بے روزگاری بھی دور ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تجارت کو اپنانے کی توفیق دے، اور ایمانداری، محنت اور دل جمی سے اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں، جسے کرنے سے آپ اور آپ کی اولاد بادشاہ بن جائے گی اور آپ غیبی خزانے حاصل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس میں ہدایت نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا، ہم دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایک ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے، آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز باعث اور ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ کسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ یعنی کہ ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے
کہ وہ ترقی کرے، کامیابی زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہو۔ آج دنیا کے ٹاپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ کو خود لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبے کے اس مقام پر پہنچے، اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ یہ صورت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلائے گی، آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جو شخص بھی 7 بار سورۃ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا۔ رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑا قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کو فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں گے، رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اسی لمحے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ آج کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اس عمل کو کر لے گا، تو ناظرین، آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھ بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورۃ اخلاص کی بہت فضیلت ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی اہم ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی، جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کے بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں، یعنی خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلت و رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے، حدیث میں آتا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف حوض پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکت سے رحمتیں اور بے شمار احتیاط پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔
لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کسی قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں۔ اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کی شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: قل هو اللہ احد۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ قل هو اللہ احد ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الوحیت ہے۔ توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات، توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے۔ ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کے محتاج ہیں، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوق اپنے خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کو توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ دو نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، غالب الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں اور حی قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا ہو، یکتا ہے۔ لفظ الصمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی قیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ الاحد اور الصمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یعنی الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جوف پیٹ ہو اور نہ احشاء انتڑیاں وغیرہ ہوں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: آپ ان سے کہیے کہ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہے جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذریعے میں ایک آسان ذریعہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر کا فائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورۃ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا، یہ سورۃ الرحمن کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسے دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح و شام سورۃ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے ان لوگوں کا محبوب مقبول ترین انسان بنا دے گا۔
چنانچہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی، تب ہی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ اخلاص حد درجہ محنت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا کہ خوشخبری سنائے کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو سورۃ اخلاص کا عمل بتا رہا ہوں، تو آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی دشمن بھی ہوگا زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی۔ اسی طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، اور مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور اللہ کا قہر بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کو اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب العالمین رزق ہی اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے، اور لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے۔ رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں۔ آج مانگنے کا دن ہے، تو میں عرض کر رہا تھا، جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس شخص کی ایسی ہی ہے جیسے لاٹری نکل آئی۔ لیکن آج کل ہم صرف پیسوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو نہیں سمجھتے، ثواب کو نہیں سمجھتے۔ میں سوچتا ہوں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے، اس کا عشق جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے، تو رب کریم بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے، پھر رب بھی اس بندے پر کرم فرماتا ہے، اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا۔ رب کے بندے بن جاؤ اور رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کریں، رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے۔ آج رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی مانگتا خالی نہیں آتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اس سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین 7 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ 7 بار پڑھیں گے، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد ناظرین پھر آپ 7 بار درود پاک پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے، آپ دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنی ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا معافی میں جو کچھ مانگیں گے رب کا انعام آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح شام 3 بار سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔